السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور آج آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوا ہوں اسلامی تعلیمات کو لے کر کے۔ اسلامی تعلیمات میں تعلیم چل رہی تھی منتخب احادیث سے، اس میں ایک باب ہے صلہ رحمی کا۔ اکرام مسلم کے اندر ایک چھوٹا سا باب ہے صلہ رحمی کا۔ اس میں قرآن کا حوالہ ہے۔ قرآن میں ایک سورہ ہے، سورۃ النساء، سورہ نساء میں آیت نمبر ہے 36 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے انسانوں کے لیے کہ جو مسلمان ہیں ان پر کیا کیا حکم ہے اور ایک مسلمان کے اوپر کیا حکم ہے، وہ باتیں اس میں ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرآن کی سورہ نساء میں جو آیت نمبر 36 ہے، 36 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اس کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان والوں سے مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں، ان انسانوں میں جتنے بھی مسلمان ہیں، اس میں جتنے بھی مسلمان ایمان والے ہیں، ان سب کے اوپر لازم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی، یعنی جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو یتیم ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ان کے ساتھ بھی، اور مساکین کے ساتھ بھی، یعنی غربا کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، غربا کے ساتھ، مساکین یعنی فقیر، غربا، پریشان حال کے ساتھ میں بھی، اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی، یعنی آپ کے جو آجو بازو میں پڑوسی رہتے ان کے ساتھ بھی، اور جو آپ سے دور پڑوسی رہتے ان کے ساتھ بھی۔ یعنی ایک محلہ ہوتا ہے، محلے میں کچھ گھر آجو بازو میں ہوتے ہیں، کچھ گھر آجو بازو کے قریب ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کرنا ہے۔ اور پاس کے بیٹھنے والے کے ساتھ بھی، مراد وہ شخص ہے جو روز کا آنے جانے والا ہو اور ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا ہو، یعنی وہ دوست احباب جو آپ سے دور سے دراز سے، الگ الگ علاقوں سے، الگ الگ محلوں سے آپ کے تعلقات کے حساب سے آپ سے ملنے آتے ہیں، آپ کی ہمدردی میں آتے ہیں، آپ سے دوستی رکھتے ہیں، ایسے لوگ کے ساتھ میں بھی اچھا برتاؤ کرو۔ اور مسافر کے ساتھ بھی، اور ان غلاموں کے ساتھ بھی اور مسافر کے ساتھ بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں، ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی آپ تاجر ہیں، یا آپ کے پاس میں بہت بڑی فیکٹری ہے، کمپنی ہے، کوئی کمپنی چلاتے ہیں، یا آپ کے پاس میں بہت بڑا کاروبار ہے، دکان ہے، اس میں شاپ ہے، اس میں بہت سے ورکر بھی کام کرتے ہیں جو آپ کے قبضے میں ہیں، جن کی پگار آپ طے کرتے ہیں، ان کا محنتانے پر آپ ان کو پگار دیتے ہیں، ان کے ساتھ میں بھی اچھے سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور جو مسافر آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے چیزیں لینے کے لیے، آپ سے کوئی چیز کی خریداری کرنے کے لیے، آپ کو کسی چیز کا آرڈر کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ میں بھی اچھا برتاؤ کریں، ان سے بھی حسن سلوک سے پیش آئیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو اپنے کو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے جو اپنے کو بڑا سمجھے اور سیکھی کی بات کرے، یعنی اپنے اندر تکبر، گھمنڈ والی اور بڑائی والی بات کرے کہ میرا تو یہ ہے، میرا تو وہ ہے، میری یہاں پہچان ہے، میری وہاں پہچان ہے، میں تو فلاں بادشاہ سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، یا فلاں منتری سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں،
اور फलाने मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, ऐसे बहुत से लोग जो है बड़ाई मारने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जो अपने आप को बड़ा समझे और सेखी मारने वाली बात करे। फ़ायदा लिखा है, करीब के पड़ोसी से मुराद वो पड़ोसी है जो पड़ोस में रहता हो और उससे रिश्तेदारी भी हो, यानी अगर पड़ोस में कोई पड़ोसी है तो उससे आपकी रिश्तेदारी भी हो। और दूर के पड़ोसी से मुराद वो पड़ोसी है जिससे रिश्तेदारी ना हो। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि करीब के पड़ोसी से मुराद वो पड़ोसी है जिसका दरवाज़ा अपने दरवाज़े के करीब हो, और दूर का पड़ोसी वो है जिसका दरवाज़ा आपके दरवाजे से दूर हो। मुसाफिर से मुराद रफ़ीक सफ़र। मुसाफिर से मुराद यानी जो आपके साथ सफ़र करने वाले हैं। जैसे आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपके साथ जो सफ़र कर रहे हैं वो भी मुसाफिर है। और मुसाफिर वो भी है जो मेहमान है, जो आपके पास में कहीं से दूर से सफ़र करके आया है, वो भी मुराद है। और ज़रूरतमंद मुसाफिर भी है कि आपसे किसी गरज आपसे मिला है, आपसे कुछ ख्वाहिश रखता है, तो वो मुसाफिर भी मुराद है। तो ऐसे लोगों के साथ में आपको हुस्न सलूक से पेश आना है, अपने अच्छे अंदाज से पेश आना है, और ऐसे लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करना है, उनकी दिलजोई करनी है, उनकी मेहमान नवाजी करना है, उनको खुश करना है, उनको ये पैगाम देना है कि हमारा इस्लाम, हमारा रब हमको ये हुक्म देता है और हमारा इस्लाम हमको ये चीज़ सिखाता है, अच्छे इंसान बनने की हमें तालीम देता है। तो आजकल जो है इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। कुछ लोगों में कहीं कहीं पर इंसानियत बाकी होगी, लेकिन ज़्यादातर इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म होती जा रही है। लोगों के दरमियान एक दूसरे का अदब ख़त्म हो रहा है, एक दूसरे का अदब भी ख़त्म हो रहा है, बड़ों की ताज़ीम ख़त्म हो रही है, छोटों पे जो शफ़क़त है वो भी ख़त्म हो रही है। आपस में जो एक करीब रिश्तेदारियाँ होती थी, जैसे कि भाई भाई में भी नफ्सा नफसी का आलम हो रहा है, और भाई बहनों में भी नफ्सा नफसी का, माँ बाप बेटे में भी और बेटियों में भी नफ्सा नफसी का, यानी ये आजकल का माहौल चल रहा है। तो जबकि इस्लाम जो है हमको सही तालीम देता है कि हम पर इन सब की ज़िम्मेदारी है, और हमें इन सब के साथ में अच्छे से पेश आना चाहिए, अच्छे से इनके साथ में बर्ताव करना चाहिए, और इनसे अच्छे हुस्न सलूक के साथ में इनसे हमें अपने ताल्लुकात कायम करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको और कुल उम्मत मुस्लिमा को ये बात समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मुझे भी कबूल फ़रमाए और आप सभी हज़रात को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।